خبریں، حالات و واقعات ان قوموں کے جو گزر چکی تم سے پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد گزری ہیں، ان کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر رسول واضح دلیلوں کے ساتھ، بس لوٹا دیے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، اور کہا انہوں نے نبیوں کو، بے شک ہم نہیں مانتے ہم اس چیز کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، بے شک ہم البتہ اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو شک کرنے والے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہمارے سامنے نقل کی گئی تھیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلوائے کہ تمہیں اللہ پاک نے فرعون جیسے ظالم سے نجات دی، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس کے علاوہ بڑی آزمائشیں تم پر آئیں، لہذا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ تمہیں نعمتیں اور دے گا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم اپنی عبرت اور نصیحت کے لیے پہلے قوموں کے حالات کو دیکھو کہ جس قوم نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی تو اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ چاہے وہ قوم بظاہر حکومت میں تھی، دولت والی تھی، کثرت تعداد والی تھی، لیکن اس نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی تو خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم سوا ان کشتی والوں کے اور کوئی نہیں بچا طوفان نوح سے۔ اسی طریقے سے قوم عاد بڑے قد آور تھے، بڑے زور آور تھے، بڑے پہلوان طاقتور تھے، پہاڑوں کو چیر کر کے مکان بنا دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کھجوروں کے برابر ان کی قدیں تھیں، لیکن اللہ نے ایسے پٹک پٹک کے ہوا سے مارا، آندھی سے، کہ سر کہیں پڑا تھا، بازو کہیں پڑا تھا، ٹانگیں کہیں پڑی تھی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نہ اس پر گولی چلی، نہ چھری چلی، نہ تلوار چلی، صرف اللہ کا حکم، ہوا چلی۔ اسی طریقے سے قوم ثمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے ان کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو ان پر خدا کا عذاب آیا۔ تو فرمایا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قوموں کے حالات، واقعات، قصے قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن پوری تفصیل اور مکمل ان کے حالات اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ کتنی قومیں آئی ہیں، کتنے نبی آئے ہیں، کون کون سے علاقے تھے، کیا ان کی تعدادیں تھیں، اس کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبا نصابو، یہ لوگ جو آدم علیہ السلام تک نسب نامے بیان کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تک کا نسب نامہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتا ہے عدنان نام، تو اس تک درمیان میں 30 صدیاں ہیں، اور ان 30 صدیوں کے 100% حالات کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جتنے نسب بیان کرنے والے آدم علیہ السلام تک نسب لے جاتے ہیں وہ یقینی نہیں ہے، ایک اٹکل ہے، اندازہ ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے سامنے حالات، واقعات، قصے آئے نہیں ہیں ان
تم سے پہلے گزری ہیں، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم ہے، مثال کے طور پر قوم عاد ہے اور قوم سمود ہے، والذین من بعدہم، اور وہ قومیں جو ان کے بعد دنیا میں آئیں اور گزری اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے حالات میں، ان کے ساتھ کیا ہوا تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے؟ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن مجموعی لحاظ سے فرمایا جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کے مبلغ، دین کے داعی، دین کی بات بتانے والے نبی، رسول، پیغمبر آئے اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر کوئی معاوضہ اجرت تنخواہ لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے کہ تیری آخرت بچ جائے۔ جسے آج کل کون بندہ ہے جو کہہ سکے وہ جی مجھے تو بتانے آیا کوئی نہیں ہے، مجھے کسی نے دعوت دی ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ قبر بھی ہوتی ہے، حشر بھی ہوتی ہے، پل صراط بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جان کے جہل بنا ہوا ہے، وہ مسجد مدرسے کے قریب آتا نہیں ہے، وہ تبلیغ والوں کے قریب آتا نہیں ہے، لیکن بات بہرحال ہر کچے گھر میں، پکے گھر میں، شہری کے پاس، دیہاتی کے پاس، پڑھے لکھے کے پاس، ان پڑھ کے پاس، مرد کے پاس، عورت کے پاس اللہ کے دین کی بات پہنچ۔ کوئی بندہ قیامت میں عذر نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں فلاں محلے میں رہتا تھا، پیدا ہوا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، کلمہ ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، سچ بولنا ہوتا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا دین، اس کا پیغام ہر گھر میں، ہر گھر کے ہر بندے تک پہنچ چکا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی جان کے آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا بنا رہے، کان ہوتے ہوئے بہرا بنا رہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی مرضی، لیکن یاد رکھو قیامت میں کوئی عذر نہیں قابل قبول ہوگا۔ اللہ نے ہمیں بڑے اسباب دیے ہیں ہدایت قبول کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جس وقت نبیوں نے ان کو آ کر کے اپنے معجزات دکھلائے، حقانیت کی، صداقت کی دلائل دیے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے کہ ہم تم سے بات ہی نہیں کرتے، چپ سادھ لی، چپ سادھ لی، ہم تو تم سے بات ہی نہیں کرتے، تم اس قابل نہیں، ہم تمہارے ساتھ بات کریں اس لیے ہم تم سے بات نہیں کرتے۔ ایک مطلب ہے، ایک ہے کہ نبیوں کے ہاتھ، نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، جیسے کوئی بندہ مجھے کہے تجھے بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس قابل نہیں تو ہماری مجلس میں بولے۔ نبیوں کو ان کے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ کے چلے جاؤ یہاں سے، ہم تمہاری بات نہیں سنتے، ہمارے سامنے باتیں نہ کرو، ہم نے دین کی بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کسی کے سامنے کہیں بیٹھ کے دین کی بات کریں، بے دینی کی بات کریں، حرام کی بات کریں، دو بندوں کے ساتھ جھگڑے کی بات کریں، کسی کا غیبت چغلی شروع کر دیں تو سارے کان لگا، ماشاءاللہ بڑا باتیں سچی کر رہا ہے بندہ، باتیں بڑی ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن اگر دین کی بات شروع کر دے، خدا کے بندو مرنا ہے، خدا کے بندو مرنا ہے، خدا کے بندو مرنا ہے، قبر آنی ہے، قبر کے بغیر کوئی راہ فرار نہیں ہے، اور وہاں پوچھ گچھ ہونی ہے، وہاں پوچھ گچھ ہونی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، تو پھر دیکھ لینا 1000 بندہ ہی بیٹھا ہوگا تو 15-20 منٹ کے بعد چند ایک بیٹھے ہوگا باقی سارے ہو جا رہے ہیں۔ کل کا جمعہ میں نے غلام آباد میں نوری مسجد ہے وہاں پڑھایا، تو وہاں کو صدر صاحب وہ رانا صاحب بعد میں کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے اندازہ لگایا، دیکھا جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے مسجد میں آنے کا وقت اب شروع ہوا ہے، اور پھر ابھی ایک طرف مولوی صاحب سلام پھیرتا ہے، دوسری طرف کا سلام مکمل نہیں ہوتا، آدھے لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر چلتے بھی جا رہے ہیں آمین آمین، مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں نا، پھر چلتے بھی جا رہے ہیں آمین آمین ہو جا رہے ہیں، سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ پہلے والوں کا نہ بعد والوں کا، آئے ہیں تو خطبے کے وقت اور جا رہے ہیں تو سلام بڑی مشکل سے پھیرا، بس فوراً بھاگ کے جا رہے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بیچارے قید میں بند تھے، دروازہ کھل گیا، جیل سے رہائی ہو گئی۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان وہ ہیں جو گھروں میں دوستوں میں بیٹھک میں بیٹھ کر کے مولویوں پر تبصرے کرتے ہیں،
جو مولویوں پر باتیں کستے ہیں کہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول پیغمبر آئے معجزات لے کر کے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے یا ان کے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ لیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ لے، جیسے کوئی میرے ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ رکھ لے، چپ کر بات رکھ لے. تو اس طریقے سے نبیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا. وقالوا، اور لوگوں نے آگے سے کہا انا کفرنا بما ارسلتم به، تم جو پیغام لے کے ہم نہیں مانتے. کتنا ڈیچ پنا ہے، کتنا ڈیچ پنا ہے. لیکن یاد رکھو یہی قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت وہ آئے گا جیسے فرعون ڈبکیاں کھا کے مان رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اب تیرا ماننا قبول نہیں ہے. ایک وقت آئے گا قیامت کا، سارے فرعونوں نے کافروں نے بھی مانا ہوا ہوگا، لیکن اس وقت کا ماننا پھر کام نہیں آئے گا. ماننا آج کا کام کا ہے جو اس موت سے پہلے پہلے ہم مان لیں. فرمایا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور آگے کافر لوگ یہ کہتے ہیں نبیوں کو کہ تم ہمیں جس بات کی دعوت دیتے ہو ہم اس بات پر مطمئن نہیں ہیں، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانتے. ہم شک میں ہیں، تردد میں ہیں کہ تم نئی بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادے میں یہ بات تھی نہیں، اس لیے ہمارے رسموں کے خلاف ہے، ہمارے رواجوں کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے یہ بات. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، البتہ ہم شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں تدعوننا الیہ، جو تم دعوت دیتے ہو ہم کو اس کی طرف. مریبن، ہم تردد میں پڑنے والے ہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اب جو نبی کی دعوت نہیں مانتا، نبی سے بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا مخلص کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا ہمدرد کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا ہمدرد کوئی ہو سکتا ہے؟ رات ہم سن رہے تھے مولانا رفیق جامی سے کو، انہوں نے 2-4 قسم کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کا برتاؤ دیکھ کے خود سیکھو. نبی کا برتاؤ دیکھ کے خود سیکھو کہ نبی گھر سے نکلتا ہے کسی بھی جنگ کے لیے تو آخری ملاقات اپنی بیٹی سے کر کے نکلتا ہے. نبی آتا ہے کسی سفر سے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. سب سے آخر میں مل کے ان سے جاتا ہے اور واپسی میں آ کے سب سے پہلے ان سے ملتا ہے. اور آج ہمارا حال اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے شادی کر دی تو میں نے اپنے گھروں میں رہو، کیوں ہمیں تنگ کیا ہوا ہے؟ اب تمہارے خرچے ہم اٹھاتے رہیں، اب بھی تمہاری فلاں کام ہم کرتے رہیں. جن بیٹیوں کو بوجھ سمجھا ہوا ہے، اور خصوصاً وراثت کا تو کھاتا ہی ختم ہے. پہلے سے بیٹوں کو لکھ کے دے دی کہ میرے مرنے کی بات کہیں یہ حصے دار نہ بن جائے، یہ کچھ 4% بیچارے ان کو نہ مل جائے. یہ ہمارا حال ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بیٹی کے ساتھ یہ ہے. اسی طریقے سے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چچا ہیں، بڑے تو ہیں خاندان کے. مکے سے مدینے سے 70 آدمی آئے، عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور دعوت دی کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، مکے والے آپ کی قدر نہیں کر رہے، آپ ہمارے پاس مدینہ تجربہ ہے، ہم آپ کی قدر کریں گے، ہم لوگوں میں دعوت بھی کریں گے، اسلام بھی پھیلے گا، آپ ہمارے پاس ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ فیصلہ میرا چچا حضرت عباس کا ہے. حالانکہ وہ بھی مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن خاندان کا بڑا تو ہے. خاندان میں جب تک آپ کسی کو بڑا نہیں مانیں گے آپ کا خاندان خاندان ہی نہیں رہے گا. خاندان کے اندر ایک آدمی کو خاندان والوں کا بڑا ماننا ضروری ہے. اسی طریقے سے گھر والوں میں، کنبے میں، قبیلے میں ایک آدمی کو بڑا مانے. کیوں؟ جیسے کوئی جماعت امیر کے بغیر نہیں چل سکتی، جیسے خاندان، کنبہ، قبیلہ بھی، کوئی ادارہ بھی، جب تک کسی ایک کو بڑا نہیں مانو گے، ہر ایک جہاں چودھری ہوگا، بڑا ہوگا، وہاں کام خراب ہوگا. ہر ایک کو بڑا نہیں بننا چاہیے، بلکہ دوسرے کو اپنا بڑا ماننا چاہیے. تو اس لیے ان لوگوں نے بے راہ روی کا شکار ہوئے اور نبیوں کی دعوت کو نہ مانا. تو پھر اللہ نے فرمایا ان کے حالات تمہارے لیے عبرت ہے. ان قوموں کے حالات کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرو کہ کیسے خدا نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا، عذاب کا شکار ہو. آج تک بھی جب ان کا نام لیتے تو کہتے ان پر لعنت.
آج بھی ہم مسلمان جب بھی ان کافروں کا نام لیتے ہیں جو لعنت کے ساتھ لیتے ہیں، تو اچھے انداز سے اچھے لفظوں میں ان کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اور جو لوگ بظاہر حضرت بلال، حضرت سہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، نہ گھر کا پتہ نہ خاندان آتا پتہ، غلاموں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے بکاتے آئے، لیکن چل زمین پہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ان کے قدموں کی آڑ جنت میں سن رہے ہیں۔ یار یہ کیا دولت ہے؟ یہ ایمان کی دولت ہے۔ نہ کار ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ تو اللہ نے اس ایمان اور قرآن کی وجہ سے ان کی شان عظمت کتنا بڑھا دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔